السلام علیکم. مائی سیلف ارشاد خان دشتی بلوچ ایڈوکیٹ آف ہائی کورٹ اپنے یوٹیوب چینل انصاف عدالت اور وکالت کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں. پچھلی بار میں نے ججہ عباسیہ کے سانحے کی بابت معلومات فراہم کی تھی. آپ سب دوستوں نے حوصلہ افزائی کی، میری اس ویڈیو کو پذیرائی بخشی، تو مجھے حوصلہ ملا اور میں نے سوچا کہ کیوں نہ اس کی مکمل معلومات لے لی جائیں. مکمل معلومات لینے کے بعد سب سے پہلا ہی سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ عثمان کون تھا، اور عثمان کا وہ کون سا فعل تھا جو اس کی زندگی کے ساتھ ساتھ 14 انسانی زندگیاں نگل گیا. محمد عثمان نامی نوجوان ججہ عباسیہ کے ساتھ ملحقہ بستی لشاری کا رہائشی تھا. پولیس کے لیے بطور انفارمر کا کام کرتا تھا اور خود بھی متعدد وارداتوں میں ملوث تھا. موٹر سائیکل سنیچنگ، چوری، ڈکیتی اور رابری کی متعدد وارداتوں میں اس کی جو کنیکشنز ہیں وہ پولیس کے ساتھ ہوئے. پولیس نے بطور انفارمر عثمان سے کام لینا شروع کر دیا. جانو انڈر گینگ نے پیٹرول پمپ پہ جا کے کچھ افراد کو قتل کیا، اور اس کے بعد ایک فیکٹری تھی اس میں بھی جا کے اپنے مخالفین کو انہوں نے قتل کیا. تقریباً 9 افراد کو انہوں نے قتل کیا تھا، اور اس کے بعد جو جانو انڈر گینگ تھی اس کی شہرت میں اضافہ ہوا. یہ بدنام زمانہ گینگ بن کے ابھر کے سامنے آئی. تب سے پولیس رات دن کوئی نہ کوئی سیٹنگ، کوئی نہ کوئی پلاننگ کر کے اس گینگ کا صفایا کرنے کے در پہ تھی. عثمان کی شکل میں پولیس کو ایک نادر موقع ملا، اور پولیس نے جو ہے محمد عثمان کو اپنی سیٹنگ کا، اپنے آپریشن کا حصہ بنایا. محمد عثمان پولیس سے معاملات طے کرنے کے بعد جانو انڈر گینگ کے ممبران سے ملا، انہیں چوری کی موٹر سائیکلز دیں اور بھی بہت سے مسروقہ آرٹیکلز دیے. محمد عثمان جانو انڈر گینگ کے جو بھی ممبران تھے ان کا اعتماد جیتنے میں کامیاب ہو گیا. ایک رات جانو انڈر گینگ کے 9 ممبران عثمان کے ساتھ ایک دعوت پر گئے. دعوت پر جانے کے بعد رات کو جب یہ لوگ سوئے تو سوتے ہوئے محمد عثمان نے اپنی رائفل سے فائرنگ کر کے جانو انڈر گینگ کے 9 ممبران کو سوتے ہوئے موت کے گھاٹ اتار دیا. ان کو قتل کرنے کے بعد عثمان نے جلدی جلدی وہاں سے نکلنا چاہا اور اپنی سواری لے کر وہاں سے یہ فرار ہو گیا. مگر تیش کے اس عالم میں اس کے حواس باختہ ہو گئے. عثمان کو رستہ نہیں ملا اور وہ جانو انڈر گینگ کے جو ہمدرد تھے ان کے ہتھے چڑھ گیا، اور انہوں نے محمد عثمان کو فائرنگ کر کے قتل کر دیا. 21 لوگوں کے اوپر یہ ایف آئی آر درج ہے. پس منظر میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ پس منظر کیا تھا. تاہم دکھ اور درد کی بات یہ ہے کہ 4 معصوم لوگوں کو، جن کا نہ پولیس کے آپریشن سے کوئی تعلق واسطہ تھا اور نہ ہی ان کی کوئی جانو انڈر گینگ سے کوئی ذاتی دشمنی تھی، تو یہ جو مقتولین تھے ان کو ناحق قتل کیا گیا. جو قانون نافذ کرنے والے ادارے ہیں ان کا ایک واضح فیلئر ہے اس کے اندر کہ کیسے جرائم پیشہ لوگ کچے کے علاقوں سے سفر کر کے یہاں پر پہنچے. کوئی چیک اینڈ بیلنس نہیں تھا، کسی نے کوئی سر چوڑ نہیں کیا اور نہ ہی کسی نے ان کو روکنے کی کوشش کی. میں بس آخر میں یہی بات کہنا چاہوں گا کہ آج تو سب اپنے اپنے بدلے چکا رہے ہیں. سب لوگ جو ہیں وہ اس بات پہ خوش ہیں کہ انہوں نے اپنے عزیزوں کا، اپنے رشتہ داروں کا بدلہ لے لیا ہے. مگر بروز محشر بحیثیت مسلمان اس بادشاہوں کے بادشاہ کے دربار میں جب ہم پیش ہوں گے اور ان مقتولین کا، ان بے گناہ مقتول بچوں کا اور نوجوانوں کا
ہاتھ جب قاتلین کی گریبان پر ہوگا تو یہ قاتل اس بادشاہوں کے بادشاہ کو کیا جواب دیں گے کہ ہم نے غصے میں آ کر قتل کیے تھے؟ اور کیا یہ جواب اس رب العزت کو مطمئن کر سکے گا؟ گورنمنٹ بھی اس میں برابر کی شریک ہے۔ کچے کے نوجوانوں کے ہاتھ میں اسلحہ دیا۔ گورنمنٹ نے آج تک اس وبا کو ختم کرنے کے لیے آخر اقدامات کیوں نہیں کیے؟ حکومت پاکستان چاہے تو بہت کچھ کر سکتی ہے اور وہاں پر تعلیم کو عام کر کے لوگوں کو روزگار کے ذرائع دے کے جو برائی ہے اس کو ختم کر سکتی ہے، لیکن یہ برائی اس وجہ سے ہے حکومتوں نے آج تک اس علاقے پر نہ تو توجہ دی اور نہ ہی کسی نے علاقے کے لیے کوئی خاص کام کیا، اور نوجوان اس ظلم کی اس بھٹی میں جلتے رہتے ہیں اور اپنی جانیں ضائع کرتے رہتے ہیں۔ تو گورنمنٹ کی عدم دلچسپی کی وجہ سے یہ جرائم سے وابستہ ہو گئے اور ان سے ایسے سنگین دل خراش جرائم ہوئے کہ انسانیت کی روح کانپ جاتی ہے۔ یہ تمام 14-15 قتل جو ہیں اس میں کہیں نہ کہیں حکومت پاکستان بھی ذمہ دار ہے کہ بنا بنا کے مٹیندا کیوں ہیں، بنا بنا کے مٹیندا کیوں ہیں، اے راند رچ کے ونجیندا کیوں ہیں، بنا بنا کے مٹیندا کیوں ہیں، اے راند رچ کے ونجیندا کیوں ہیں، کریندی پیدا جنہیں کو جگ وچ ولا ہنے کو مریندا کیوں ہیں، کریندی پیدا جنہیں کو جگ وچ ولا ہنے کو مریندا کیوں ہیں، اے سونے سونے کھڑا ہونے تو بنا بنا کے بھنیندا کیوں ہیں، بنا بنا کے جے بھننے ہوندن ولا ہی نہ کو بنیندا کیوں ہیں، اے سونے سونے کھڑاونے تو بنا بنا کے بھنیندا کیوں ہیں، بنا بنا کے جے بھننے ہوندن ولا ہی نہ کو بنیندا کیوں ہیں۔ ملاحظہ کرو کہ نمانی پتلی جھی ویل اتے او ویل او بیل جیندے اتے جڑی کہ سدھی بھی کھڑی نہیں تھی سکتی زمین تے رینگ کے چل دی ہے، نمانی پتلی جھی ویل اتے متیرے پیٹھے اگیندا کیوں ہیں، نمانی پتلی جھی ویل اتے متیرے پیٹھے اگیندا کیوں ہیں، بہیڑ پپل تے بیر دے پھل نکے نکے تو بنیندا کیوں ہیں، بہیڑ پپل تے بیر دے پھل نکے نکے تو بنیندا کیوں ہیں، سڈیندا تاہیں تو نیائے کاری، سب آدھو رب نیائے کاری ہے، سڈیندا تاہیں تو نیائے کاری، اے ونڈ کانی کریندا کیوں ہیں، اے ونڈ کانی کریندا کیوں ہیں، کنہیں کو ہک نہیں نصیب تھیندا، کنہیں کو اجڑ چڑھیندا کیوں ہیں، سڈیندا تاہیں تو نیائے کاری، اے ونڈ کانی کریندا کیوں ہیں، کنہیں کو ہک نہیں نصیب تھیندا، کنہیں کو اجڑ چڑھیندا کیوں ہیں، گناہ گاریں کو پاپییں کو، گناہ گاریں کو پاپییں کو تو پھلدا پھلدا رکھیندا کیوں ہیں، گناہ گاریں کو پاپییں کو تو پھلدا پھلدا رکھیندا کیوں ہیں، کنہیں کو دے دیندی ساریاں خوشیاں، کنہیں کو دکھ وچ منجھیندا کیوں ہیں، کنہیں کو دے دیندی ساریاں خوشیاں، کنہیں کو دکھ وچ منجھیندا، سمندریں تے پیا می وسیندی تے راجاں رڑھی سکھیندا کیوں ہیں، کنہیں کو دے دینی چونڈا بھاری، کنہیں کو گنجا بنیندا کیوں ہے، کنہیں کو دے دینی چونڈا بھاری، کنہیں کو گنجا بنیندا کیوں ہے، کوئی انصاف ہے؟ رب دی طرفوں جواب، اے راز قدرت دے نرالے تیری سمجھے نہیں آون آلے، اے راز قدرت دے نرالے تیری سمجھے نہیں آون آلے، تو ٹوک رانا کریندا کیوں ہے، تو اپنی جنگڑی اڑیندا کیوں ہے، تو ٹوک رانا کریندا کیوں ہے، تو اپنی جنگڑی اڑیندا کیوں ہے، بنا بنا کے مٹیندا کیوں ہے، اے راند رچ کے ونجیندا۔ شکریہ، بہت بہت شکریہ، بہت مہربانی۔